بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار جلیل القدر صحابہ میں ہوتا ہے۔ غزوہ احد میں ان کے والد 9 بیٹیاں چھوڑ کر شہید ہو گئے، جن کا حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوا کوئی کفیل نہیں تھا۔ والد عبداللہ کے ذمے بہت سا قرض بھی تھا جو اب ان کے نوجوان بیٹے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ادا کرنا تھا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ قرض کی ادائیگی اور بہنوں کی پرورش کے بارے میں پریشان اور فکر مند رہتے تھے۔ مسلمان رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معیت میں غزوہ ذات الرقاع کے لیے روانہ ہوئے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ان کے ہمراہ تھے۔ وہ غربت کے مارے ایک انتہائی لاغر اونٹ پر سوار تھے جو چلنے سے انکاری تھا۔ سب لوگ ان سے آگے نکل گئے اور وہ قافلے کے آخر میں رہ گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دستور تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ قافلے کے پیچھے پیچھے آیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رینگتا ہوا اونٹ نظر آیا تو ان کے قریب گئے اور دریافت فرمایا، جابر کیا بات ہے؟ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قدرے افسوس سے جواب دیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرا اونٹ پیچھے رہ گیا ہے۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اچھا ذرا اسے بٹھا دو۔ انہوں نے اونٹ بٹھا دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اپنی اونٹنی اس کے قریب بٹھا دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مخاطب ہو کر فرمایا، ذرا اپنی لاٹھی دینا۔ انہوں نے لاٹھی پکڑا دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لاٹھی سے اونٹ کو چند ہلکی ضربیں لگائیں۔ اونٹ جو ابھی تھوڑی دیر پہلے چلنے سے عاری تھا، اچھل کر کھڑا ہوا اور بھاگنے لگا۔ اس کے انگ انگ میں چستی کی لہر دوڑ گئی۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھاگ کر اس کی گردن سے لپکے اور سوار ہو گئے۔ اب وہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ساتھ چلنے لگے اور خوشی سے پھولے نہیں سماتے تھے کہ ان کا کمزور اور بے فائدہ اونٹ پہلے کی طرح تیز رفتار ہو گیا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف متوجہ ہوئے اور چاہا کہ کوئی بات چھیڑیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عنفوان شباب میں تھے اور جوانی کے تفکرات عموماً شادی اور معاش کے گرد گھومتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہیں سے گفتگو کا آغاز کیا اور پوچھا، شادی کر لی ہے؟ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا، کنواری ہے یا شادی شدہ؟ جواب ملا، شادی شدہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تعجب ہوا کہ نوجوان کنوارا آدمی شادی کے لیے عام طور پر کنواری عورت کا ہی انتخاب کرتا ہے۔ سو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بھلے بندے کنواری عورت سے شادی کرتے جو تم سے کھیلتی اور تم اس سے ہنسی مذاق کرتے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وجہ بیان کرتے ہوئے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ تو جانتے ہیں کہ میرے والد غزوہ احد میں 9 بیٹیاں چھوڑ کر شہید ہو گئے، جن کا میرے سوا کوئی کفیل نہیں، اور مجھے یہ بات اچھی نہیں لگی کیونکہ ہم عمر کسی نوجوان لڑکی سے شادی کر لوں اور وہ سارا دن آپس میں لڑتی جھگڑتی رہا کریں۔ اس لیے میں نے بڑی عمر کی عورت سے شادی کی ہے جو ماں کی طرح بہنوں کو سنبھالے، ان کے کندھے پٹی کرے اور انہیں صاف ستھرا رکھے۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ جس نے صرف اپنی بہنوں کی خاطر جوانی کے پرکیف جذبات کی قربانی دی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مالی مدد کرنا چاہی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بار پھر انہیں مخاطب کیا اور فرمایا، جابر کیا تم اپنا اونٹ بیچتے ہو؟ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوچ میں پڑ گئے کہ اونٹ ان کا کل سرمایہ ہے۔ پہلے تو یہ لاغر تھا،
لیکن نوازش رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے اب قوی اور مضبوط ہو چکا ہے۔ پھر انہوں نے یہ بھی سوچا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطالبے کو رد کرنے کی کوئی گنجائش نہیں، تو انہوں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ٹھیک ہے، بتائیے اسے کتنے میں خریدیں گے؟ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 1 درہم میں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حیران ہو کر پوچھا، صرف 1 درہم؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ مجھے گھاٹے میں ڈالنا چاہتے ہیں؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بولی بڑھائی، 2 درہم میں۔ نہیں اللہ کے رسول، میں یہ خسارے میں رہوں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیمت بڑھاتے رہے، حتیٰ کہ بات 40 درہم تک جا پہنچی۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مطمئن ہو کر کہا، اب ٹھیک ہے، لیکن ایک شرط ہے کہ میں مدینے پہنچنے تک اونٹ پر سوار رہوں گا۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسباق میں جواب دیا۔ مسلمانوں کا قافلہ مدینے پہنچا تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر گئے اور اونٹ سے سامان اتارنے کے بعد سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں نماز پڑھنے مسجد گئے اور اونٹ مسجد کے قریب ہی باندھ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز کے بعد تشریف لائے تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ رہا آپ کا اونٹ۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 40 درہم سے کچھ اوپر دے دو۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم کی تعمیل کی اور 40 سے کچھ اوپر رقم حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کر دی۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رقم لی اور یہ سوچتے ہوئے واپس ہوئے کہ اب ان پیسوں کا مصرف کیا ہو، نیا اونٹ خریدا جائے یا گھر کا سامان لیا جائے۔ ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بلال سے کہا کہ یہ اونٹ پکڑو اور حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے آؤ۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اونٹ کی رسی تھامی اور جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف چل پڑے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اونٹ کے ساتھ آتے دیکھا تو حیران ہوئے کہ کیا سودا منسوخ کر دیا گیا ہے۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آتے ہی کہا، جابر اونٹ لے لیجئے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حیرت سے پوچھا، کیا ہوا؟ تو حضرت بلال نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے حکم دیا ہے کہ اونٹ آپ کو دے آؤں اور اس کی قیمت بھی آپ اپنے پاس رکھیں۔ یہ سن کر حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور پوچھا کہ کیا مسئلہ ہے کہ آپ کو اونٹ کی ضرورت نہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، تم کیا سمجھتے ہو میں نے تم سے بھاؤ تاؤ اس لیے کیا تھا کہ تمہارا اونٹ حاصل کر لوں، یعنی میں نے تم سے بھاؤ تاؤ اس لیے نہیں کیا کہ وہ مجھے مل جائے، بلکہ میں اندازہ کرنا چاہتا تھا کہ تمہاری مدد کے لیے کتنی رقم دے سکتا ہوں۔ نوجوانان ملت، ذرا سوچئے کہ یہ کتنا بلند اخلاق ہونے کی قیادت ہے۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نوجوان کی من پسند موضوع پر بات کا آغاز کیا اور جب اسے صدقہ دینا چاہا تو اسے ادب اور لطافت کے خوشنما غلاف میں پیش کیا۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہود کے جلیل القدر عالم اور حضرت یوسف علیہ السلام کی اولاد سے تھے۔ ان کا اصل نام حسین تھا اور وہ یہود بننے کے انکار سے تعلق رکھتے تھے۔ ایک دن انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ کلمات سنے، جس کا ترجمہ یہ ہے، اسلام کو عام کرو اور بھوکوں کو کھانا کھلاؤ اور صلہ رحمی کیا کرو اور رات کو نماز پڑھو جب لوگ سو رہے ہوں۔ یہ ہدایت آموز کلمہ سن کر حضرت عبداللہ بن سلام کا دل نور ایمان سے جاگ اٹھا۔ انہیں یقین ہو گیا کہ یہ وہی نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ دوسرے دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے
چند پیچیدہ مسائل دریافت کیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا اطمینان بخش جواب دیا تو عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں شہادت دیتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے قبولیت اسلام پر مسرت کا اظہار فرمایا اور ان کا اسلامی نام عبداللہ رکھا۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میری قوم بڑی بدنیت ہے، انہوں نے یہ سن لیا کہ میں حلقہ بگوش اسلام ہو گیا ہوں تو وہ مجھ پر طرح طرح کے بہتان باندھ دیں گے، اس لیے میرے اسلام لانے کی خبر کے اظہار سے پہلے ان سے دریافت کر لیں کہ ان کی میرے متعلق کیا رائے ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہود کے اکابرین کو بلا بھیجا۔ جب وہ آئے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم تورات میں نبی آخر الزمان کی نشانی پڑھتے ہو اور جانتے ہو کہ میں خدا کا رسول ہوں، میں تمہارے سامنے دین حق پیش کرتا ہوں، اسے قبول کر کے فلاح دارین کرو۔ یہودیوں نے جواب دیا کہ ہم نہیں جانتے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حسین بن سلام تمہاری قوم میں کیسے ہیں؟ سب یہودیوں نے ایک آواز جواب دیا، وہ ہمارے سردار اور سردار کے بیٹے ہیں اور ہمارے عالم کے بیٹے ہیں، وہ ہم میں سب سے اچھے اور سب سے اچھے کے فرزند ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر وہ اسلام قبول کر لیں تو کیا تم بھی مسلمان ہو جاؤ گے؟ یہودی ناک منہ چڑھا کر بولے، اللہ انہیں آپ کے حلقہ بگوشی سے محفوظ رکھے، ایسا ناممکن ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن سلام کو سامنے آنے کا حکم دیا۔ وہ کلمہ شہادت پڑھتے ہوئے باہر نکلے اور یہودیوں سے مخاطب ہو کر فرمایا، اے ایان قوم، اللہ سے ڈرو اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لاؤ، بلا شبہ وہ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کا قبول اسلام یہودیوں پر برخاطف بن کر گرا اور غم و غصہ سے دیوانہ ہو گئے اور چیخ چیخ کر کہنے لگے، یہ شخص ہم سب میں سے برا اور سب سے برے کا بیٹا ہے، ذلیل بن ذلیل اور جہل بن جہل ہے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے یہودیوں کی اخلاق پستی دیکھ لی، مجھے ان سے اسی طرح بردرازی کا اندیشہ تھا۔ ایک مرتبہ ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کو سنت سکھا رہے تھے کہ پانی ہمیشہ دیکھ کر پینا چاہیے اور 3 سانسوں میں پیو۔ اتفاق سے ایک یہودی بھی چھپ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ باتیں سن رہا تھا، اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہماری جانیں، ہمارے مال، سب کچھ قربان۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کلام میں تاثیر ہی ایسی تھی کہ مسلمان ہو یا غیر مسلم، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات سے متاثر ضرور ہوتے ہیں۔ رات کو سوتے سوتے اس یہودی کو جو ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتیں سن رہا تھا، پیاس لگی۔ بہت زور کی پیاس محسوس ہوئی۔ جب اس یہودی کو پیاس لگی تو وہ اپنی بیوی سے بولا کہ مجھے اچھی طرح دیکھ کر پانی پلاؤ، آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں، چراغ بجھا چکی ہوں، رات کا وقت ہے، کیا دیکھ کر پانی پلاؤں، ایسے ہی پی لیجئے، پانی تو صاف ستھرا ہوتا ہے ہمارے گھر کا۔ یہودی کو بڑا غصہ آیا، بیوی سے بولا کہ چراغ جلاؤ، روشنی میں مجھے دیکھ کر پلاؤ۔ بیوی سمجھی کہ شوہر پاگل ہو گیا ہے، آخر یہودی خود اٹھا اور چراغ روشن کیا۔ چراغ کی روشنی میں اس کی بیوی نے دیکھا کہ اندھیرے میں وہ پانی جو وہ اپنے شوہر کے پینے کے لیے لائی تھی، اس میں ایک سیاہ بچھو تیر رہا ہے۔ یہودی بھی دیکھ کر حیران ہو گیا، اس پانی میں سیاہ بچھو تیر رہا تھا۔ بیوی کو اس نے تمام ماجرا کہہ سنایا کہ کس طرح اس نے چھپ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتیں سنی تھیں کہ پانی ہمیشہ دیکھ کر پینا چاہیے۔ صبح کو وہ یہودی ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا
اور رات کا واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سنا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تبسم فرمایا۔ یہودی بولا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس مذہب میں احتیاط انسان کی جان بچا لے تو وہ مذہب خود پورے انسان کو دوزخ کی آگ سے کیوں نہ بچائے گا؟ اتنا کہا اور وہ یہودی کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ اللہ پاک ہمیں بہتر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہمیں دین کی مکمل سمجھ نصیب فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ محترم ناظرین، پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیارا نام ایک بار کامنٹ سیکشن میں ضرور لکھیے۔